جس نے دیکھو 36 گڈیاں کے 36 پیچھے میں کہا جناب فلسطین کا کی بنے گا؟ آکے جناب ہم اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سفارتی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری اخلاقی حمایت اس کو ضرورت نہیں، تمہاری سفارتی حمایت کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو جناب جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاقی حمایت چاہیے تو وہ ایک کسان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایک مزدور بھی کھڑا ہے، ایک ترخان بھی کھڑا ہے، ایک لوہار بھی کھڑا ہے، ایک جناب چودھری بھی کھڑا ہے، ایک جٹ بھی کھڑا ہے، ایک ملک بھی کھڑا ہے، ایک خان بھی کھڑا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے قوت دی ہے، آؤ کھڑے ہو جاؤ آج فلسطین کے ساتھ۔ اور تم کہتے ہو قوم ہماری عزت نہیں کرتی، میں نے کہا قوم تمہاری جوتیاں بھی اپنے سر پر رکھ لے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ فلسطین جانا پڑے گا اس کے لیے۔ اور 36 گاڑیاں آگے لگائی ہوئی ہیں۔ کیا جی بچو ہٹو بچو، پنجابی سمجھ دو؟ جی پوچھو کون جا رہا ہے؟ جی بچو مجھے تھلے کٹا جا رہا ہے جی، کون جا رہا ہے؟ جی فلاں جا رہا۔ بن سبن رنگ جناب نواں روزانہ بدل ہے جی، اے بھی آزمایا جائے گا، اے بھی لایا جائے گا، اے بھی لایا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، حضور نے فرمایا میری امت یاد رکھنا تمہاری عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی، اور بغیر جہاد تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ادھر دیکھو جناب 36 پیوان پورتن لگے ہوئے، اور آج بھی فلسطین یہ چابیاں مسلمانوں کو مل سکتی ہیں، لیکن اس واسطے شرط ہے کہ مسلمانوں کے جرنیل بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑے ہوں۔ ہاں حضرت خالد بن ولید تے ابو عبیدہ بن جراح جدو بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے کہ انہوں نے کہا تہاڈے وچوں تہاڈا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈا امیر تو مدینہ پاک وچ ہے۔ تہاڈا حاکم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ساڈا خلیفہ مدینہ پاک وچ ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو اسی چابیاں دینے ہیں۔ آج بھی وہ چابیاں دے دیں گے کہ ساڈا کوئی سپہ سالار انہوں نے بوئے تے کھڑے ہوئے، بلا کے دیں گے چابیاں، لے جاؤ چابیاں۔ انہوں نے کہا جی کتنے؟ انہوں نے کہا جی مدینہ پاک۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس چابیاں بغیر لڑے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ حضرت فاروق اعظم نے خط جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے گھوڑے دوڑا دیتے جناب بھیجے قاصد۔ انہوں نے کہا جناب پہنچاؤ جلدی جلدی حضرت فاروق اعظم کا خط کہ جناب اے امیر المومنین تسی جلدی آؤ، فلسطین بیت المقدس آؤ، یروشلم آؤ، تانوں چابیاں دینے واسطے تیار ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگ گیا، آپ نے بیت المال چوں ایک اٹھ لیا، ایک نال غلام لیا کہ بیت المقدس کی طرف چل پے۔ اور جب وہ چلن لگے نا حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی سن، اتنی منزل تو چلے گا، اتنے میل میں بواں گا، اتنی مسافت تو طے کرے گا، اتنی دیر میں بواں گا۔ جب وہ طے ہو گیا کہ چلتے چلتے جب بیت المقدس سامنے آیا نا، جب قریب پہنچا جناب میل 2 میل رہ گیا کہ حضرت فاروق اعظم دے تھلے اترن دا ویڑا آ گیا تے غلام دے اوتے چڑھن دا ویڑا آ گیا۔ اور غلام کہنے لگا ہے فاروق اعظم تسی اتنے ہی سوار رہو، ہن سی پہنچ گیا۔ فرمایا نہیں ایسا حضور دا کلمہ پڑھیا، اسا دین سمجھا، اسی او دا نہیں نا جڑے قرآن سے چپ کے بھی حلف مکر جائیے۔ اور جناب فرمایا نہیں تو اتنے سوار رہ۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اتنے سوار رکھا اور نکیل پکڑ لی، اور سامنے یہودی عیسائی عالم اور جناب سارے انہوں نے پوپ راہب اور پادری سامنے کھڑے کتابہ کھول کے، اور انہوں نے کہا کتنے تہاڈا امیر؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے سایہ آ رہا اٹھ کے بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا یاد رکھنا اگر جڑا اٹھ پہ سوار ہے نا وہ تہاڈا امیر ہے تو اسی تہاڈوں چابیاں نہیں دیں گے، جنہیں نکیل پکڑی ہوئی تو اس کو چابیاں دیں گے۔ اور حضرت فاروق اعظم جب قریب آئے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے سلام کیتا، السلام علیکم یا امیر۔ انہوں نے جناب نکیل پکڑی ہوئی سی۔ انہوں نے کہا تہاڈا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا اے وے۔ انہوں نے کہا چابیاں لے لو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اسی پڑھے اپنی کتابیں ساری کتابیں لکھا نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین کا غلام آئے گا، وہ شانہ بیت المقدس کی چابیاں لینا آئے گا کہ اس کا غلام تو اتنے سوار ہوئے گا، آپ نکیل پکڑی ہوئے گی۔ تو پھر شاعر کہتا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود وہ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور جب ناموس رسالت کی بات کی جائے کہتے ہیں کہ ہم یورپی یونین سے تعلق توڑ دیں، ہم فلاں کر دیں، ہم فلاں کر دیں۔ یہ سنو فاروق اعظم کا جناب فرمان۔ حضرت فاروق اعظم جب رستے میں جا رہے ہیں نا تو ایک جگہ پر استقبال کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید آئے، تو وہاں قریب اے جو کھاڑا نہیں ہوتا ساڑھے کو نہر ہوندی نکی جئی، اے کھاڑا سوا جس کو کہنے اے آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے لا کے ایک ایس موٹے سے رکھ لیا، ایک ایس موٹے سے رکھ لیا۔ جب رکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گیا کہ امیر المومنین سامنے انہوں نے بڑے بڑے گورنر بادشاہ عمراء وزراء جناب پادری کھڑے کہ اے تسی موٹے تو نہ موزے لا دیو۔
حضرت فاروق اعظم نے کیا ابو عبیدہ کی ہوندا انہوں نے کہا جناب اس طرح بندے دی شخصیت مجروح ہوندی کہ حضرت فاروق اعظم نے کیا اگر ابو عبیدہ تو اس امت دا امین نہ ہوندا نا تو میں تینوں وہ سزا دیندا جڑی قیامت تک مسلماناں واسطے نشان عبرت بن جاندی لیکن حضور نے فرمایا امین حاضر امہ تو اس امت دا امین نے فرمایا ابو عبیدہ سن انا كنا ذل قوم عزل اللہ بالاسلام فرمایا ابو عبیدہ سی ہوئی قوم سا جڑی بھیڈاں نوں پانی پیوان تے لڑ پیندے سا جڑے اونٹ چران تے لڑ پیندے سا جڑے جناب روٹی کھان تے لڑ پیندے سا اج ویکھ محمد عربی دی غلامی دی برکت دیکھ اج اسلام دی برکت دیکھ 36 لاکھ برابر امیر دے حاکم بنے بیٹھے ہاں ساڈی مرضی بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا کیا سانو انہاں نوں خوش کرن دی نہیں سانو اللہ اور اس کے رسول نوں خوش کرن دی زیادہ ضرورت ہے اور ساڈیاں عزتاں اسلام دے نال آج ویکھو جناب ساڑھے بڑے بڑے جناب اے جناب سپاہ سالار ہون اے وزیر اعظم ہون اے جناب جا کے اقوام متحدہ سیلفیاں لینے اور سیلفیاں لے کے کہنے ساڑھے واسطے فخر دی گل ہے میں کہا چلے ادھر مسلمانوں دی تاریخ پڑھاوا تینوں آج کوئی تانوں جہاد کی گل نہیں سنائے گا آج سارے ٹی وی چینل تے تانوں امن دی گل میچاں دی گل ضرور دسن گے نچن ٹپن ایک جناب اداکار مر جائے گلوکار مر جائے 2 دن انہاں تے جناب چلن گیا سکرینہ لیکن آج کوئی تانوں نہیں دسے گا کہ فلسطین دا حل کی ہے فلسطین دا حل حضرت خالد بن ولید دی تلوار ہے فلسطین دا حل ابو عبیدہ بن جراح دی کمان ہے فلسطین دا حل صلاح الدین ایوبی دے ہاتھ تے جڑی تلوار ہے اوئے لیکن آج کوئی نہیں دسے گا اے ویکھ مسلمانوں دی شان کے صادرات اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان اقبال کہندا مسلمانوں دی شان ہی ختم ہو گئی نہ انہاں وچ کوئی خالد بن ولید دا ثانی ہے نہ کوئی ایوبی دا ثانی ہے نہ کوئی فاروق اعظم دا غلام ہے اقبال کہندا ختم ہو گیا انہاں دی شان ہی ختم ہو گئی اقبال کیویں شان سی مسلمانوں دی کہندا ادھر ویکھ اے تسی بھی ارتقال ڈرامہ ویکھیا ہونا ایس دے وچ جڑا عثمان ہے نا عثمان جڑا حقیقی عثمان سلطنت عثمانیہ دا بانی ہے اے جناب اس دی شان اے جو گل سنان لگا اے جدو آخری سلطنت عثمانیہ ڈاما ڈول سی بالکل سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کا سفیر ملن آیا جدو ملن آیا تو اس نے جھنڈا چومیا سلطنت عثمانیہ دا تو دوسرے نے کہنے لگا یار ایک ہی تماشا مسلمان بادشاہ نہ شاہ نہ ملن جاؤ پھر انہیں جھنڈے چومنے پہ انہوں نے کہا چپ کر جا ہڑے تے بڑے ڈھلے پہ گئے انہوں نے کہا کی گل ہے انہوں نے کہا جڑا عثمان سی نا عثمان غازی عثمان انہوں نے کہا جدو انہوں کوئی سفیر ملن جاندا سی اپنا بوٹ اگے کردا سی کہتے جدو تک سفیر اس کے بوڑھوں نہیں سی چم لینا اس دن آپ گھر نہیں سی سٹارٹ کرتا اے مسلمانوں دی شان سی لیکن آج جناب یورپ کے دروازے ہوتے جناب کدی آئی ایم ایف کے دروازے ہوتے کدی عالمی بینک کے دروازے ہوتے کدی رشیا کے دروازے ہوتے اور کہتے ہیں ہماری بقا چائنا کے ساتھ ہے میں نے کہا تمہاری بقا چائنا کے ساتھ نہیں تمہاری بقا محمد عربی کے دین کے ساتھ ہے الجهاد